سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ تیرے جسم سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس دو جہاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس کو جتنا اپنے نبی سے پیار ہو اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعادل الجود والکرم، صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ہی مبارک بات ہے آپ حضرات الحمدللہ بیٹھے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ یہ جو پروگرام سجایا اور رچایا گیا ہے تمامی حضرات کی محنتوں اور کاوشیں ہیں، اور الحمدللہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گی بلکہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ حضرات گرامی، کسی نے کہا تھا کہ یہ علماء اہل سنت اور یہ سنی جتنی بھی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے، یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، یہ میدانوں میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا کرتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کیا مدینے والے مصطفیٰ تمہارا دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھنا مسلمانوں، آج جو تمہارے سروں پہ ٹوپیاں سجی ہیں اور جو آج ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم اور آپ بول رہے ہیں، یاد رکھنا میرے آقا مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، آج جو ہمارے پاس موبائل ہے، آج جو ہمارے پاس گھر پر ٹی وی رکھی ہے، اگر کوئی افریقہ میں جلسہ ہوتا ہے، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس جلسے کو دیکھا کرتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اس ٹی وی کو اور اس موبائل کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو انسان نے بنایا ہے۔ مگر یاد رکھنا قسم خدا کی، آج جو مجلس سجی ہے مصطفیٰ کی، آج میرے آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ جلسے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک موبائل کو، ایک ٹی وی کو انسان نے بنایا ہے، مگر یاد رکھنا قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے آنکھ کو ایسا بنا دیا کہ یہاں غلام اپنے جلسے کو سجا رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کو انسان بنایا ہے۔ اگر چاہتا تو درخت بنا دیتا، اگر چاہتا تو پہاڑ بنا دیتا، اگر چاہتا تو جیو جنتو بنا دیتا، مگر اس رب کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اس رب نے ہمارا آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے اس رب کا ہم پر اتنا احسان عظیم ہے کہ اس رب نے ہم اور آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے، سنی مسلمان بنایا ہے۔ آج ایک دعوت فکر دی جاتی ہے، مانگو تو صرف خدا سے مانگو، اسی کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا بے شک دیتا خدا ہے لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، دیتا خدا ہے دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، اور کیسے کیسے دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہماری جماعت اس بات پر رہی ہے کہ نبی کو اتنا علم غیب نہیں، تو اتنا علم غیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں حیرت آتی ہے ایسے لوگوں پر جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے تمہاری کوئی ذاتی دشمنی تو نہ تھی، اعلیٰ حضرت سے تو کوئی تمہاری ذاتی دشمنی تو نہ تھی۔ جب تم نے کہا تھا یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، تبھی تو بریلی کے احمد رضا نے کہا تھا، تبھی تو بریلی کے احمد رضا نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، گیس میں جل جائے دینیوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب تم نے کہا تھا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے تھے، تبھی تو بریلی کے احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں
نہیں ہے. تبھی تو بریلی کے احمد رضا نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو جب تم نے کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. تبھی تو بریلی کے احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیسے کیسے دیتے ہیں. اٹھاؤ حدیث پاک اٹھاؤ قرآن اللہ اکبر کیسے دیتے ہیں. ہم کسی سعودی عرب کی دی ہوئی خراب نہیں کھاتے ہیں. قسم خدا کی اگر کھاتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں. آج ہم جب سنیوں کے دسترخوان پر پہنچتے ہیں اور جب پہنچنے کے بعد جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو جانتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں. جب خود فرماتا ہے اللہ جوتی بنا قاسم اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. خدا مصطفیٰ کو دے رہا ہے. مصطفیٰ زمانے والوں کو بانٹ رہے ہیں اور کس شان سے دیتا ہے. میرا رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر اے محبوب میں نے جو تجھے دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا ہے بلکہ اتنا دیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے. تو تیری شان یہ ہے. میرا رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب رضا کی بات آ گئی ہے رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے مصطفیٰ تیری چوکھٹ پر کوئی آئے تو خالی نہ جانا چاہیے. اے میرے محبوب تیرے در پر کوئی آئے تو خالی واپس نہ پلٹنا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کچھ دینے پر قادر نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو بریلی کے احمد رضا نے بتایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو مفتی اعظم ہند نے سکھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو اختر رضا تاج الشریعہ نے پلایا ہے. اور پلا کے تو ہر سنیوں سے یہی کہا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مگر حضرات گرامی دل کے پھپھوڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرات گرامی آج کا اگر معاشرہ دیکھا جائے تو جب آج ہم رشتہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کیسے عقیدے والا ہے. صرف ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں اس کی پراپرٹی کتنی اس کی جائیداد کتنی. حضرات اس سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کیسے عقیدے والا ہے. یہ دیکھ لیا کرو کیسے عقیدے والا ہے. حضرات مگر افسوس سب افسوس لوگ کہتے ہیں سارے وہابیوں کی کیوں میرا حال کہتے ہو. انہوں نے زمین ہماری نہیں جوتی ہے. انہوں نے جائیداد پر ہمارا قبضہ نہیں کیا ہے. انہوں نے مین ہماری نہیں کاٹی ہے. مگر جانتے ہو ان کے عقیدے کتنے بڑے ہیں. اللہ اکبر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے اور سارے نبی کی امتیں اپنے نبی کی تعریف کرتی رہی ہیں. چاہے وہ یہودی رہے ہو چاہے وہ نصرانی رہے ہو چاہے وہ عیسائی رہے ہو جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں اپنی ان کی امتیں اپنے نبی کی تعریف کرتی رہی ہیں. مگر یہ اتنے بدبخت ہیں یہ قوم یہ صاف اپنے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے ہم کو برا کہا ہوتا شاید کہ ہم معاف کرتے تھے. ہمارے باپ کو برا بھلا کہا ہوتا شاید کہ ہم معاف کرتے تھے. ہمارے استاذوں کو اگر برا بھلا کہا ہوتا شاید کہ ہم معاف کرتے تھے. اگر ہمارے علماء اہل سنت کو برا بھلا کہا ہوتا شاید کہ ہم معاف کرتے تھے. مگر ہم کیسے معاف کریں. ان کے دل نے چاہا قلم اٹھا کر لکھ دیا معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. جس کا نام معاذ اللہ محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے. اے مصطفیٰ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے. اور میرے محبوب میں نے تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے اور سارے جہاں کو مصطفیٰ میں نے تیرے لیے. اے میرے حبیب میں نے تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے اور سارے جہاں کو مصطفیٰ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. حضرات اگر ان کے عقیدے کے بارے میں غور کیا جائے ذرا سوچو تو صحیح. میرے نبی کے نام سے پہلے حضرت تک نہیں
بعد میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں، حضرت علی کے نام سے پہلے حضرت تک نہیں، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں، مگر جب اپنے کسی مولوی کا کسی اشتہار میں یا کسی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کو حکیم الامت لکھتے ہیں، اس کو ایسے ایسے القاب لے کے آتے ہیں جن کے باپ نے کہ حقیقت کو نہیں جانا ہوگا، مگر یاد رکھو میرے نبی کے نام سے پہلے انہوں نے حضرت تک نہیں لگایا ہے، بعد میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں لگایا ہے، مگر یہ وہ خدا ہے، ایک وہ خدا ہے جب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، کہیں پہ طہ کہتا ہے، کہیں پہ یاسین کہتا ہے، کہیں پہ وہ دہا کہتا ہے، کہیں پہ وہ لیل کہتا ہے، کہیں پہ بشیر کہتا ہے، کہیں نذیر کہتا ہے۔ اب مجھے کہنے نہیں دیجئے تم سے بڑا گستاخ نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ کر چلے گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات گرامی، ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں سب اہل سنت والجماعت میں ہوئے ہیں، سب اہل سنت والجماعت میں ہوئے ہیں، چاہے ان کے بڑے بڑے تھانہ بھون کا چھانچ کر دیکھنا، ان کی جتنی بھی ملا گئے ہیں ان کی قبر کھود کر دیکھنا، اگر ان کی ہڈیاں سلامت مل جائے تو بتانا، کھود کر دیکھنا اگر ان کی جسم سلامت ہو تو بتانا، جتنی بھی بڑے مر مر کے چلے گئے اگر ان کے کفن سلامت ہو تو بتانا، مگر یاد رکھنا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک بریلی میں رکھا رہا جن کو اختر رضا معروف تاج الشریعہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک رکھا رہا۔ اگر تھانہ بھون کا کوئی مولوی مر جاتا، میں کہتا ہوں 24 گھنٹہ رکھا رہے، لوگ اس کو ہاتھ لگانے نہیں آتے ہیں، اگر 48 گھنٹہ رکھ دیا جائے لوگ ڈنڈے سے دھکا دے کر قبر پر اتار دیتے ہیں، مگر قسم خدا کی حضور اختر رضا المعروف تاج الشریعہ 48 گھنٹے رکھے ہیں، مگر جب جسم اٹھایا گیا ہے، آپ کا جنازہ اٹھا گیا تھا، جس راستے سے جا رہے تھے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اے لوگوں، اور یہ حکم ہو رہا تھا، اے مصطفیٰ کو مر کر مٹی پر کہنے والوں، آؤ اختر رضا کے جنازے پہ آ جاؤ، ان کے جسم کو دیکھ لو، ان کے کفن کو دیکھ لو، ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کا کفن بھی سلامت ہے، اور کیوں نہ ہو زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، ہم بڑی نسبتوں والے ہیں، ہم بڑی محبتوں والے ہیں، ان بزرگوں کے آستانے سے ہم بیٹھا کرتے ہیں، اللہ اکبر، مر جانا مگر ان کا چوکھٹ کو نہ چھوڑنا، ان کے در کو نہ چھوڑنا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوشوں کی یقین پیدا کو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرات گرامی، ان کی نسبتیں اتنی بڑی چیز ہیں، اتنی بڑی چیز ہیں کہ اگر کتا ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نہیں معلوم؟ اللہ والے تھے، پوچھی علماء اہل سنت سے، جا رہے تھے، وہ اصحاب کہف کا واقعہ ان علماء کرام سے پوچھو، جا رہے تھے، کتا ساتھ ہو لیا، بھگانا چاہا مگر کتا نہیں ہٹا، تو انہوں نے اس کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ مجھے زبان دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی، کہا مجھے بھی لے چلو، تو انہوں نے کہا تم کتے ہو اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، تو جانتے ہو اس کتے نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ والوں، وہ اور کتے ہوں گے جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے ہیں، ساتھ لے لو، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کی زندگی گزار دوں گا۔ اللہ اکبر، ساتھ لے لیا۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، ساتھ لے لیا ہے، اور لینے کے بعد جب ساتھ میں پہنچے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ سوچو تو صحیح، ایک کتا اگر اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، ربی اس کا ذکر
قرآن میں کر دیتا ہے. ہم تو بڑی نسبتوں والے ہیں, ہم تو محبتوں والے ہیں. اگر ہم ان سے لو لگائیں گے, ان کی چوکھٹ میں بیٹھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم کو جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ اللہ اکبر. کسی بدبخت نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نادان, کیا تو نے حدیثیں میری پاک نہیں پڑھی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولا کرتا ہے. اللہ اکبر. نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی زبان میں, نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کے دربار میں ہے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.